اچھا جی، آپ سب کو اپنے چینل پہ خوش آمدید۔ میرا نام سہیل عبدالی ہے اور وہی میرے چینل کا نام بھی۔ تو سب سے پہلی ریکویسٹ تو میں جو کرتا ہوں وہ کر ہی ڈالوں۔ اگر آپ یہ میرا چینل دیکھ رہے ہیں، اس وقت یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو پلیز ہمت کر کے سبسکرائب کا بٹن دبا دیں۔ ملی سیکنڈ لگتے ہیں دبانے میں، اور آپ کو بڑی ہی کام کی باتیں سننے کو ملتی رہیں گی، فائنینسز کے اوپر، ہیلتھ کے اوپر، ٹریولنگ کے اوپر، اور جنرل معاملات جو ہیں دنیا کے، اس کے اوپر۔ اور اگر تھوڑی سی اور ہمت کریں تو ایک تھم اپ بھی کر دیں، اور اگر زیادہ ہمت ہو جائے تو کمنٹ بھی چھوڑ دیں اور لوگوں سے شیئر بھی کر دیں۔ آج جو ہے تھوڑا دل اچھا نہیں ہے۔ وہ دل اچھا ہونے کی، حالانکہ وہ دن تو بہت ہی خاص ہے، لیکن دل اچھا نہ ہونے کی ایک وجہ ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو بنائی تھی جو کہ چل رہی ہے، ابھی بھی اویلیبل ہے، جس میں کہ میں نے فری میں پیسے بنانے کے لیے چیٹ جی پی ٹی کی پرامپٹ انجینئرنگ کا کورس کروایا تھا فری میں، اردو کے۔ لیکن اس کا جو آؤٹ کم نکلا، جو کہ میرا خیال تھا کہ نوجوان نسل کافی شوق سے دیکھے گی، کیونکہ فری میں ہے اور ایک بہت ہی اہم ٹیکنالوجی جو کہ اس وقت بہت تیزی سے بہت اونچی جا رہی ہے اور اس میں بڑے پیسے بنانے کے ذرائع نکل رہے ہیں، اس کو نوجوان نسل کافی شوق سے دیکھے گی۔ لیکن بڑی مایوسی سی ہوئی، اور مایوسی جو ہے وہ کنیکٹ کر رہا ہوں میں اس دن سے جو آج 14 اگست یوم آزادی۔ مایوسی اس وجہ سے ہوئی کہ کسی بھی ملک کو آزاد رہنے کے لیے ترقی کرنی پڑتی ہے، اور ترقی کرنے کے لیے جو ینگ جنریشن ہے وہ محنت کرتی ہے، اور اسی کی وجہ سے کسی بھی ملک کی ترقی ہوتی ہے۔ جو ینگ سے آگے جا چکے ہوتے ہیں، ڈیڑھ عمری کی تک جا چکے ہوتے ہیں، انہوں نے جو کرنا تھا وہ تو کر چکے، اچھا کیا یا برا کیا، لیکن جو ینگ جنریشن ہے وہ ملک کو ایک طرح سے آگے کی طرف لے جانے کی کیپیبل ہوتی ہے۔ لیکن جب ویڈیو بنانے کے بعد میں نے اس کے جو ڈیوریشن آف ویوز اور نمبر آف ویوز دیکھے، تو اس میں اندازہ ہوا انفارچونیٹلی کہ شاید اب یہ نئی نسل تیار نہیں ہے، اور اسی کا صدمہ میں کافی دنوں سے لیے بیٹھا ہوا ہوں۔ میں نے کوئی اور ویڈیو نہیں بنائی اسی وجہ سے کہ میں اپنے طور پہ بہت کوشش کر رہا ہوں کہ جگاؤں اس نئی نسل کو، ینگ لوگوں کو، کہ سیکھو اور آگے بڑھو۔ لیکن جس قدر کم ویوز اور جس قدر کم ڈیوریشن کے ویوز آئے، اس سے مجھے اندازہ ہوگا کہ کوئی چند ہی ایک آدھ ہوگا جس نے کہ میری پوری ویڈیو دیکھی ہوگی، جو کہ اس میں سکھانے کی باتیں تھیں۔ اس سے میں ایک طرح سے وہ عزم کر رہا ہوں کہ کیا ابھی ہم لوگ جاگنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ دنیا تو جاگ چکی، اور دنیا میں اگر میں آپ کو صرف 2 ایگزامپل دوں جو کہ بہت چڑ ہوتی ہے جن کو پاکستانیوں کو جن سے، اس میں ایک انڈیا ہے اور ایک اسرائیل ہے، امریکہ، اور تیسرے نمبر پہ امریکہ ہے۔ یہ تینوں ملک تو ایسے جاگے ہوئے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کو یوز کر کے کہیں سے کہیں تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، اور بڑا ہی ترقی کی طرف جا رہے ہیں تیزی کے ساتھ، اور وہ ملک بہت آگے چلے جائیں گے، ایون انکلوڈنگ بنگلہ دیش جو کہ اسی علاقے کا ہے۔ اس طرح سے بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان تقریباً ایک ہی ہسٹری لیے ہوئے ہیں، لیکن اگر انہی تینوں ملکوں میں بات کروں تو انڈیا اور بنگلہ دیش یہ ٹیکنالوجی کو اتنی تیزی سے اڈاپٹ کر رہے ہیں، جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ٹیکنالوجی ہے، اس میں چیٹ جی پی ٹی ابھی اس وقت بہت زور و شور سے چل رہا ہے، کہ وہ بہت ہی عظیم قسم کی اپلیکیشنز بنا رہے ہیں دونوں ملک، اور بیچ رہے ہیں، اور ینگ جنریشن ہے وہاں کی جو کہ بنا کے بیچ رہی ہے۔ بہت ینگ جنریشن، 14 سال کے بچے، 15 سال کے بچے، 16، 18، 20، 22، 24، مطلب 30 سال سے کم عمر کے بچے ایسا پیسہ بنا رہے ہیں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور اپنے ملک کے لیے۔ اور کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے لوگ جاگ نہیں پا رہے کسی طرح سے، اور وہ آگے بڑھنے کی کوشش میں ان چیزوں کو نہیں سیکھ رہے جو کہ ایک طرح سے فری میں ہی ان کو سکھایا جا رہا ہے۔ چلیں جی، میں کوشش کرتا رہوں گا، دیکھیں آگے کیا نتائج نکلتے ہیں، لیکن میں اپنے طور پہ کوشش کرتا رہوں گا جگانے کی۔ تو آج موضوع جو ہے جگانے کا ہی ہے۔ بتاؤں آپ کو، آپ کو پتہ ہی ہے، شیر جو جنگل میں ہوتے ہیں 2 قسم کے ہوتے ہیں بھائی شیر۔ اب یہ نہیں کہہ رہا کہ شیر اور شیرنی کی بات نہیں ہو رہی، سمجھ لیں شیر شیرنی ایک، تو وہ طرح سے 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ اب آپ کو کچھ لوگوں کی دم سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میں دوسری قسم کون سی ہوتی ہے۔ ایک تو وہ شیر ہے جنگل میں آزاد ہے، وہ اپنی آزادی کی زندگی گزار رہا ہے، اپنی مطلب کی، اپنی مرضی کی اور بادشاہت کی زندگی گزار رہا ہے، اس سے سب ڈرتے ہیں، اس کے آگے سب سہمتے ہیں۔ دوسرا شیر سرکس کا شیر ہے۔ شیر تو وہ بھی ہے لیکن سرکس میں ہے، اب اس سے کوئی ڈرتا نہیں ہے، اس کو صرف دیکھنے آتے ہیں، اس کے کرتب دیکھنے آتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں اور اس کے خوش ہو کے چلے جاتے ہیں۔ اس شیر کو کنٹرول کرنے والا کوئی انسان ہے یا کچھ انسان ہیں، اور وہ پنجرے کے اندر رہنے والا شیر ہے۔ تو افسوس ہے، لیکن 2 قسم کے شیر، ایک آزادی کی زندگی جنگل میں،
اور اس کو پتا ہے کہ میں نے اپنے لیے خود محنت کرنی ہے، خود کوشش کرنی ہے، کیسے مجھے گوشت لا کے ڈال نہیں دیا جائے گا. لیکن سرکس کا شیر جو ہے وہ اپنی خواہش ختم کر چکا. وہ صرف انتظار کر رہا ہے کہ کوئی مجھے لا کے پکا پکائے ایک طرح سے، یعنی کہ گوشت لا کے مجھے دے دے، میں کھا لوں گا، بقیہ میں آرام کرتا رہوں گا. اور جب میرا ٹائم آئے گا سرکس میں پرفارم کرنے کا، میں پرفارم کروں گا، کیونکہ اسی وجہ سے مجھے کھانا ملتا رہے گا. ایک طرح سے اس نے اپنی کوشش زندہ رہنے کی، خود اپنی کوشش ختم کر دی ہے. جب مل گیا کھا لوں گا، نہیں ملا تو نہیں کھاؤں گا، اس کے عوض جو بھی مجھ سے کہا جائے گا وہ میں کرتا رہوں گا. لیکن دونوں میں بڑا ڈفرنس ہے. ایک جنگل کا بادشاہ ہے اور ایک سرکس کا شیر ہے. ایک آزاد ہے اور ایک آزاد نہیں ہے. یہ اب آپ کی مرضی ہے کہ آزاد شیر آپ بننا چاہتے ہیں، یا یہ کہ سرکس کا شیر، جو کہ زیادہ تر، میں آپ کو برا بھلا نہیں کہہ رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری پاکستانی قوم اگر اپنے آپ کو شیر سمجھتی بھی ہے، اس میں کچھ سیاست بیچ میں نہیں لے کے آ رہا، میں صرف جنرل بات کر رہا ہوں. اگر اپنے آپ کو شیر سمجھتی بھی ہے تو سرکس کا شیر ہیں ہم سب لوگ، میں اپنے آپ کو الگ نہیں کر رہا، ہم سب لوگ سرکس کا شیر ہیں. صرف کھانا جب پکا پکایا مل جاتا ہے صرف اس کی تلاش میں رہتے ہیں، خود ہنٹ کر کے کھانے والوں میں سے نہیں ہیں. ہم میں شوق جذبہ ہنٹنگ کا ختم ہو چکا ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہم کسی اور کے اشاروں پہ مسلسل پرفارم کرتے رہتے ہیں ساری زندگی، اور پھر دنیا سے چلے جاتے ہیں. یہ ہے ہماری زندگی، ہم سرکس کا شیر ہیں. ایک اور اگزامپل دیتا ہوں. ہاتھی بہت بڑا جانور ہے، اس کو دیکھ کے تو ہر کسی کا دل دہل جاتا ہے کہ جی ہاتھی اتنا بڑا. ایک طرف شیر ہے تو دوسری طرف ہاتھی ہے. ہاتھی بھی بہت بڑا جانور ہے واقعی، اس سے تو شیر بھی ڈرتے ہیں لیکن وہ جنگل کا بادشاہ نہیں ہے. لیکن چلیں ہاتھی کی اگزامپل لیتے ہیں. جب وہ جنگل میں ہوتا ہے اور دہاڑے مارتا ہے تو سب لوگ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں وہاں سے، کیونکہ آزاد ہے. وہ جنگل میں آزاد ہے، وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے. اس کو جو بھی محنت کرنی پڑتی کھانے پینے کے لیے وہ خود کرتا ہے، لیکن اس کی زندگی آزاد ہے. وہی ہاتھی سرکس میں بھی ہوتا ہے، اور سرکس میں آنے کے بعد وہ ہاتھی آزاد نہیں رہتا. ہوتا یہ ہے، ہاتھی کو پہلے ایک بہت موٹی سی چین کے ساتھ باندھ کے رکھا جاتا ہے قید میں، تو بہت کوشش کرتا ہے ادھر ادھر بل بلانے کی، ہلانے کی، اپنے آپ کو آزاد کرانے کی، کیونکہ ہے تو آزاد. وہ پکڑا تو آزاد نسل چاہیے اس کو. لیکن کچھ عرصے بعد جب اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چیز چین کہیں ٹوٹنے والی نہیں ہے، یہ مجھے آزاد نہیں کرنے دے گی، تو ہمت ہار جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہمت ہار جاتا ہے. اس کے بعد اس کی وہ چین ہٹا دی جاتی ہے، اس کو ایک عام رسی سے، عام ڈوری سے باندھ دیا جاتا ہے. وہ آرام سے ٹوٹ سکتی ہے، لیکن اس کے اندر کی خواہش ختم ہو گئی آزاد ہونے کی. اب اس نے بھی جو اس کو ملا ہے کھانے پینے کو اس کے مالکان کی طرف سے، اس کی طرف توجہ ہو گئی. چلو مل تو رہا ہے کھانے کو، زندہ تو ہوں میں، تو اس کے توجہ ہونے کی وجہ سے آزادی کی خواہش اس کے اندر بھی ختم ہو گئی. اب وہ سرکس کا ہاتھی بن کے رہ گیا، حالانکہ بہت ہی پتلی ڈوری سے بنا ہوا ہے، لیکن اب وہ کوشش ہی نہیں کرتا آزاد ہونے کی، کیونکہ اس کے اندر خواہش ختم ہو گئی. اب آپ خود سوچیے اپنے بارے میں. یہ ملک میں رہتے ہیں، آزادی کا ملک ملا تھا بہت مشکلات سے، کتنے 70 سال سے اوپر ہو چکے، لیکن کیا ہم آہستہ آہستہ کر کے کنورٹ ہو چکے ہیں سرکس کے شیر میں اور سرکس کے ہاتھی میں، یا ہم میں کوئی خواہش رہ گئی ہے جنگل کے شیر یا جنگل کے ہاتھی بننے کی؟ اگر نہیں رہ گئی تو ٹھیک ہے بھائی، یہی ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے. لیکن میں کوشش کر رہا تھا اپنے پچھلے فری کورس کے ساتھ آپ کو جنگل کا ہاتھی اور جنگل کا شیر آزاد کرنے کے لیے، تاکہ آپ اپنے پیسے گھر بیٹھ کے بنائیں، اپنی مرضی سے بنائیں، کسی کے غلام نہ بنے، کسی کے آگے جھکے نہیں، کوئی IMF کی ضرورت نہ پڑے، کسی اور ملک سے پیسے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ آپ ان ملکوں میں آ جائیں جو کہ دوسرے ملکوں کو پیسے دینے والے بنیں. یہ جو ہوتا ہے ریت میں منہ چھپائے شتر مرغ کی طرح، اس سے زندگی نہیں بنے گی، نہ نئی نسل کی، نہ بعد والی نسل کی. لیکن سب سے زیادہ مجھے جو ہے افسوس وہ نئی نسل پہ ہے اس وقت، کیونکہ یہی نئی نسل جب انڈیا کی ہے یا بنگلہ دیش کی ہے، وہ کچھ دوسرا ہی طرح سے پرفارم کر رہی ہے. وہ واقعی اپنے آپ کو دکھا رہی ہے کہ ہم جنگل کے شیر ہیں، ہم جنگل کے ہاتھی ہیں، ہم آزاد ہیں. لیکن ہم پاکستانی لوگ جو ہیں، ینگ نسل، اس وقت دکھا رہی ہے کہ ہم سرکس کے شیر ہیں، سرکس کے ہاتھی ہیں. بہت طرف باتیں ہیں، مگر یہی حقیقت ہے. کیا سمجھ سکتے ہیں؟ سمجھ لیں اور کوشش کریں کسی طرح سے اس مائنڈ سیٹ سے باہر نکلنے کی. چلیے جی، پھر آپ سے اگلی ویڈیو ملاقات ہوتی ہے. اب میں کہہ ہی دیتا ہوں آخر میں کہ جشن آزادی مبارک. پتہ نہیں آزادی کس نام کی ہے، کس طرح کی ہے اور کس مزے کی ہے.
یہ آپ خود فیصلہ کیجیے. اچھا جی، پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.